چاہتے ہوئے وہاں پر جاتے ہیں، اسی طرح میت پر جاتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس کی احادیث کے اندر آپ کو مثالیں ملیں گی۔ مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، جب کہ فتح مکہ نہ ہوا تھا۔ فتح مکہ سے پہلے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد کا سارا ماحول کفریہ اور شرکیہ بنایا ہوا تھا، صفا اور مروہ کے اوپر بت نصب کیے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود کیا وہاں پر حج عمرہ یہ نہیں ہوا کرتا تھا؟ کیا وہاں پر طواف نہیں ہوتا تھا؟ کیا مسلمانوں نے اس کی وجہ سے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی؟ تو یہ خرابیاں اپنی جگہ، جو اچھا کام ہے اسے اپنی جگہ برقرار رکھا جائے، اور جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ان کو دل سے برا جانے۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے مثالیں ارشاد فرمائی، نکاح کی مثال ارشاد فرمائی، میت کی اور حج عمرہ کی، یہ تو لازم چیزیں ہیں۔ چلو اب وہاں پہ تو ہم نے ذہن بنا لے کہ تو ظاہر ہے کہ میت ہوئی ہے تو اس کو دفنانا ہی ہے، نکاح بھی ایک ضرورت شرعی ہے، کرنا ہی ہے۔ عرس کیا ایسی کوئی ضروری شے ہے کہ ہم اگر ان خرابیوں کی وجہ سے عرس نہ کریں تو عرس کرنا کوئی ایسا فرض واجب یا کوئی ایسا اس کا حکم تو نہیں ہے کہ ہم وہ کریں اور پھر اس کے اندر خرابیاں بھی جہاں جہاں پائی، جہاں ٹھیک ہے جہاں پہ نہیں ہے خرابیاں وہاں کریں، جہاں اس کو دور کرنا ممکن نہیں ہے تو وہاں پہ پھر کیا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں بیس جو ہے نا، بیس یہ نہیں ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے اور اس کے اندر خرابی آ چکی ہے۔ بیس اصل میں یہ ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے، اس جائز کام کے اندر غلط چیزیں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہیں، تو اب اس جائز کام کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جائز کے ساتھ اگر ناجائز چیزیں مل گئیں اور آدمی ان ناجائز چیزوں سے بچ کر وہ جائز کام کر سکتا ہے تو وہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو لہذا جو آپس میں ملایا جائے گا نا وہ جائز اور ناجائز کو ملایا جائے گا۔ ورنہ مثال کے طور پہ ہم 20 چیزیں لینے جو ہے وہ بازار جاتے ہیں، بازار جانا واجب تو نہیں ہے، بازار کے اندر خرابیاں بھی ہیں۔ تو جب بازار جانا واجب نہیں ہے اور بازار کے اندر خرابیاں بھی ہیں لیکن چونکہ جانا جائز ہے، اب خرابیاں اپنی جگہ ہے، ہم اپنی ایک دنیاوی ضرورتوں کے لیے جاتے ہیں۔ ورنہ کیا ہے، آدمی کے لیے آسان ہے کہ مثال کے طور پہ بالکل صبح کے وقت میں چلا جائے جب یہ خرابیاں نہ پائی جائیں، یا رات کو اتنی تاخیر کے ساتھ جائے کہ وہاں پر خرابیاں نہ ہوں، یا یہ ہے کہ کسی دوسرے کو ہی ہمیشہ جائے وہ بھیج دیا کرے، خود نہ جائے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تو وہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ لازم نہیں تھا لہذا بازار جانا ہی ناجائز ہو گیا۔ تو جیسے یہاں پر بھی جائز کے اندر ناجائز چیزیں جمع ہوئیں اور وہ جائز کام غلط نہیں ہو گیا، تو اسی طریقے سے عرس ہے، اور عرس جو ہے وہ بازار جانے کی بنسبت تو بہرحال بہتر ہے کہ یہاں زیارت قبور مطلوب شرع ہے، تلاوت قرآن مطلوب شرع ہے، اور دعا مانگنا مطلوب شرع ہے، کھانا کھلانا مطلوب شرع ہے، اولیاء کو یاد کرنا مطلوب شرع ہے، مسلمانوں کا جمع ہونا مطلوب شرع ہے۔ تو یہ ساری مطلوب شرع چیزیں ہیں جو جمع ہو رہی ہیں۔ اب اگر ان کے ساتھ کوئی غلط چیز جمع ہوتی ہے تو یہی کہیں گے کہ غلط چیز سے بچنے کی کوشش کی جائے اور جو جائز کام ہے وہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ریکارڈڈ کال کی طرف بڑھتے ہیں، پہلی کال سنا دیں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ سال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں وضاحت کر دیں۔ جمشید بھائی کی ایک کال تھی مرکز الاولیاء لاہور سے کہ ایصال ثواب کا کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ایصال ثواب کے بارے میں تفصیل سے کلام جو ہے مدنی چینل کے ناظرین سماعت کر چکے ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ تمام بدنی عبادت اور مالی عبادت جن میں نماز، روزہ، حج، اسی طرح قربانی، صدقات، فقراء کو کھانا کھلانا، تمام اس طرح کے افعال جو بھی کر سکتے ہوں، یہ سب جو ہے افعال قرآن و حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ کسی کے لیے نماز پڑھنا، کسی کے لیے صدقہ کرنا، اور اسی طرح خود قربانی کرنا کسی کے ایصال ثواب کے لیے، حج کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا یہ ان کو پہنچتا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ ان کو پہنچتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور فرمایا کتنا خوش ہوتے ہیں؟ ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تمہارے پاس کوئی ہدیہ، کوئی تحفتاً چیز بھیجی جاتی ہے، جس طرح تم اس تحفے کو دے کر خوش ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک میں حج کا بھی ذکر ہوا اور صدقے کا بھی ہوا، دعا کا بھی ہوا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے والدین کی طرف سے حج کرے گا
تو ان کی طرف سے تو حج ادا ہوگا، یعنی ان کو ثواب ملے گا، اور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 حج کا ثواب عطا فرمائے گا ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کوئی بھی اس طرح حج کر لیا، کوئی تلاوت کلام پاک خود پڑھنے پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو مردوں کو بخش دیا تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام مردوں کو جو گئے ان کو وہ ثواب پہنچتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کو سب مردوں کی تعداد کے برابر ثواب دیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ یعنی فرض، واجب، نفل، ہر طرح کا صدقہ جو بھی ہے تو یہ ایصال ثواب جو ہے کر سکتے ہیں۔ خود قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی وصیت فرمائی ہے۔ اب یہاں پر ایک عوام میں وسوسہ بھی ہوتا ہے اور ایک مشکل درپیش ہوتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر فرض، واجب، نفل کا جو ہے وہ ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اب ان کو الفاظ نہیں آتے کہ ہم کیا الفاظ اختیار کریں گے ایصال ثواب کرنا، اگر کچھ اس کے بارے میں وضاحت اصل میں یہ تو اپنے دل کا ایک ارادہ ہے، دل کی نیت ہے کہ جس کے لیے وہ نیت کر لیں گے کہ میں اپنے والد کے لیے یہ کام کیا یا والد کو میں نے یہ ایصال کر دیا تو انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ثواب پہنچ جائے گا، لیکن نیت سے بھی ثواب پہنچ جائے گا، نیت سے ہی پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن مختصر یہ کہ لوگ چونکہ عموماً فاتحہ میں جہاں شرکت کرتے ہیں تو وہاں کے علماء ائمہ جو ہے ایک طویل دعا مانگتے ہیں، تو وہ بھی بہت بہتر طریقہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اس عمل کا ثواب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء صالحین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے ارواح کو پہنچا کر بالخصوص اپنے اس مرحوم کو یاد کریں، انشاءاللہ سب کو ثواب۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے وضاحت فرمائی ایصال ثواب کی مختلف صورتوں کے حوالے سے۔ آگے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں، انشاءاللہ وقتاً جیسے کالز آئیں گی تو اس کو ہم شامل کریں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف نماز کے احکام، یہ ضخیم کتاب ہے، اس میں 12 رسالے ہیں اور ایک پورا رسالہ فاتحہ کا طریقہ، اس کا نام ہی یہی ہے، فاتحہ کا طریقہ۔ یہ کتاب حاصل کریں اور اس رسالے کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو فاتحہ کا طریقہ لکھا ہوا وہاں پر مل جائے گا۔ بلکہ یہ جو مروجہ ہمارا انداز ہے کہ چند صورتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں اور پھر وہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، تو یہ تمام مروجہ جو ہمارا طریقہ ہے وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ کسی کو بلائیں اور اس سے جو ہے وہ گزارش کریں، اگر کسی عالم کو بلا رہے ہیں، امام صاحب کو بلا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ آپ پڑھ لیں اور اس کے مطابق آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، یہاں سے آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے۔ اور اگر مدنی چینل کے ناظرین میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے مکتبۃ المدینہ تک رسائی ممکن نہیں تو گھبرائیں نہیں، آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.net وزٹ کریں، وہاں پر لائبریری ہے، لائبریری میں انشاءاللہ آپ کو نماز کے احکام نامی کتاب مل جائے گی، اور نہ صرف اردو میں بلکہ انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن کی جا چکی ہے۔ تو وہ ناظرین کہ جو انگلش میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو اردو پڑھنا نہیں جانتا، فقط انگلش جانتا ہے، آپ یہ حاصل کر کے اس کو بھی تحفتاً دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا سلسلہ ہوگا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، اگلی کال سنا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم حضور، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ایصال ثواب کے لیے اعتراض ہوتے ہیں کہ ایصال ثواب 11ویں وغیرہ نہیں کرو، لیکن اس کے ثبوت بھی ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ مزید وضاحت فرما دیں۔ ایصال ثواب کے حوالے سے تو کافی ہماری گفتگو ہو چکی، اور سائل کے سوال سے لگ رہا ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ 11ویں 12ویں وغیرہ کے حوالے سے جو یہ مخصوص یہ ایصال ثواب جو کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو کیا جواب دیں؟ اصل میں 11ویں شریف جو ہے یہ بھی ایصال ثواب کی ہی ایک لڑی، ایک شاخ ہے، بلکہ اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ ایصال ثواب یہ اصل اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اور باقی اس کی جو ہے مختلف شاخیں ہیں۔ اس میں ہمارے جب کسی کا میت ہو جاتی ہے اس میں سوئم 40واں 10واں برسی جو بھی فاتحہ اس کے لیے دلائی جائیں، یا کوئی بزرگان دین کے لیے جو نیاز کرتے ہیں جیسے 11ویں شریف ہوگی، عرس اعلیٰ حضرت پر جو ہے نیاز کر دی،
تو اس طرح کی جو بھی ہیں تو یہ ساری اس کی مختلف شاخیں ہیں. تو اصل جب قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو لہذا ان پر کوئی قسم کا جو ہے کوئی اعتراض نہیں بن سکتا. کیونکہ ان 11ویں شریف بھی اگر کوئی مناتا ہے تو کیا کرتا ہے اس میں؟ 11ویں شریف کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, وہ کوئی عالم صاحب آ کر واز کرتے ہیں, لنگر کا اہتمام ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے جیسا کہ پہلے سن چکے ہیں مطلوب شرع ہیں, شریعت سے جو ہے وہ ثابت ہیں. زیادہ سے زیادہ عمومی طور پر جو بات سامنے آتی ہے کہ یہ تعین آپ نے کر دی, معین دنوں کو کر دیا کہ 10واں منائیں گے, 40واں منائیں گے, یا اس دن 11ویں منائیں گے, خواجہ کی چھٹی مناتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ یہ تعین جو معین ہم نے کیا ہے, اصل میں تعین دو طرح کی ہے. ایک ہے تعین شرعی اور ایک ہے تعین عرفی. تعین شرعی یہ ہے کہ کسی چیز کو شریعت نے اس کا وقت مقرر کر دیا ہو, خاص کر دیا ہو. جیسے فرما دیا کہ ذی الحجہ کے ان مخصوص دنوں کے اندر حج کرنا ہے. اب حج کے لیے تعین شریعت نے فرما دی, انہی دنوں میں وہ ارکان وہ افعال کوئی کرے گا تو وہ حجی کہلائے گا اور اس کا حج ہوگا. اسی طرح قربانی کے لیے مخصوص دن کر دی کہ یہ قربانی ان مخصوص دنوں کے اندر, 3 دنوں کے اندر, ایام نہر کے اندر جو ہے ہو سکتی ہے. یہ ہے تعین شرعی. باقی ایک ہے تعین عرفی کہ شرع نے اس کا وقت, ٹائم پیریڈ اس کو موقت نہیں کیا, اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہی معین نہیں کیا, بلکہ لوگ اپنی سہولت